اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذکر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون۔ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا، پھر بھی وہ بے خبری میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس ان کے رب کی جانب سے جو بھی نئی نئی نصیحت آتی ہے اسے وہ کھیل کود میں ہی سنتے ہیں۔ یہ سورہ انبیاء ہے، 17واں پارہ شروع ہوا ہے، مکی سورت ہے۔ اس سورت کے شروع میں قیامت کے قریب ہونے کا اعلان ہو رہا ہے۔ قیامت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ خود حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعثت انا والساعۃ کہاتین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں سے اشارہ کر کے بتایا، میں اور قیامت بالکل قریب قریب ہیں، میری بعثت اور قیامت کا وقت بالکل قریب ہے۔ جیسے دو انگلیوں کے بیچ میں کوئی گیپ نہیں ہے، کوئی فاصلہ نہیں ہے، اسی طرح قیامت بھی قریب آ گئی۔ تو اس صورت میں خاص کر کے قیامت کے قریب ہونے، لوگوں کے غفلت میں وقت گزارنے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، بے خبری میں ہیں۔ جب بھی کوئی نصیحت کی بات آتی ہے لوگ اسے نصیحت سننے کے بجائے ان نصیحتوں کو کھیل کود میں ہی سنتے ہیں، ان کے دل بالکل غافل ہیں۔ لوگوں کو یقین نہیں آتا کہ قیامت کا وقت قریب آ چکا ہے، موت کا وقت قریب ہے۔ من مات قامت قیامتہ، جس آدمی کا انتقال ہوتا ہے وہیں سے اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے۔ خود کئی علامتیں ظاہر ہو چکی ہیں قیامت کے قریب ہونے کے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت کا وقت قریب آ چکا، چاند دو حصوں میں بٹ گیا۔ شق قمر کا واقعہ جو پیش آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں اپنے انگلی سے اشارہ کیا تو چاند دو حصوں میں بٹ گیا تھا۔ قیامت کی کئی علامتیں ظاہر ہو چکی ہیں، اور ایک علامت جو قریب میں ظاہر ہونے والی ہے، حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج وہم من کل حدب ینسلون، فرمایا کہ یاجوج ماجوج جو ہیں ظاہر ہو جائیں گے۔ سورہ کہف میں ذوالقرنین کی بات آئی، ذوالقرنین نے یاجوج اور لوگوں کے درمیان حد فاصل ایک دیوار قائم کیا تھا۔ اب وہ قیامت قریب آئے گی تو وہ دیوار توڑ کر یہ لوگ آبادیوں میں آ جائیں گے، باقاعدہ فساد برپا کریں گے، اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی ارشاد ہوا سورہ انبیاء میں کہ لوگ جس کی پوجا کرتے ہیں، چاہے وہ بتوں کی شکل میں، پتھروں کی شکل میں، درختوں کی شکل میں، جو بھی ہوں گے، سب قیامت کے دن جہنم میں ایندھن کے طور پر استعمال ہوں گے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون۔ جس کی بھی لوگ پوجا کرتے ہیں وہ سب کے سب قیامت کے دن جہنم میں پھینکے جائیں گے، جہنم کو بھڑکانے کے لیے استعمال ہوں گے، ایندھن کے طور پر، لکڑی کے طور پر استعمال ہوں گے، فرمایا۔ الغرض قیامت کے قریب ہونے کی واضح نشانیاں بتا دی گئی ہیں۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دور میں آنا یہ خود بھی بہت بڑی علامت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہوئی وہ بھی علامات قیامت میں سے قیامت ہے، نشانی ہے۔ پھر اس صورت میں رسالت سے متعلق
تقریباً 17 نبیوں کا ذکر ہوا. 17 نبیوں کا ذکر، کہیں تفصیل سے کہیں اختصار کے ساتھ. حضرت موسیٰ، ہارون، ابراہیم، لوط، اسحاق علیہ السلام، یعقوب، نوح، داؤد، سلیمان، ایوب، اسماعیل، ادریس، ذوالکفل، یونس، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ علیہم السلام، ان سب کا تذکرہ ہوا. بلکہ ان نبیوں میں خاص کر کے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کچھ تفصیل سے بیان ہوا کہ آپ نے اپنے قوم کو بت پرستی سے منع کیا. لوگ جو ہیں آپ کی بات نہیں مانتے تھے. ایک دن لوگ جشن منانے کے لیے باہر چلے گئے تھے، گھروں سے باہر، تو آپ جو باقاعدہ جا کر کے ان بتوں کو توڑ کر کے ان کے مندر میں بڑے بت کے اوپر کلہاڑی رکھ دیے. جب لوگ واپس لوٹے اپنے عید منانے کے بعد، دیکھا کہ ان کے مندر میں سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں. لوگوں کو تعجب ہوا. آخر کار لوگوں کو شک ہوا یہ کام ابراہیم علیہ السلام ہی کیے ہوں گے. لوگوں نے آپس میں پوچھا من فعل ھذا بآلہتنا، ہمارے معبود کے ساتھ ایسی ہی حرکت کس نے کی ہے؟ لوگوں نے کہا قالوا سمعنا فتى یذکرهم یقال له ابراہیم، ہم نے سنا ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، غالباً اس کی طرف سے یہ حرکت ہوئی ہوگی. لوگوں کے سامنے آپ پیش کیے گئے. لوگوں نے آپ سے پوچھا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم آپ نے ایسا کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ؟ تو آپ نے فرمایا قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون. آپ کا جواب یہ تھا کہ اس کا ان بتوں میں جو بڑا ہے اس نے یہ کام کیا ہے، تم خود اپنے خداؤں سے پوچھ لو اگر یہ بولنا، اگر ان کے اندر بولنے کی صلاحیت ہے. لیکن ان کو معلوم تھا کہ بت جواب نہیں دے سکتے. وہ لوگ خاموش ہو گئے. آخر کار غور و فکر کرنے کے بعد یہ بات طے ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینا چاہیے. سزا کی صورت یہ ہوئی لکڑیاں جمع کر کے آپ کو اس لکڑی میں جلتے ہوئے آگ میں پھینک دیا جائے. لوگوں نے باقاعدہ جو ہے لکڑیاں جمع کی، آگ بھڑکائی گئی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دہکتی ہوئی آگ میں لوگوں نے پھینک دیا. لیکن ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا رب ہے، پانی کا بھی رب، آسمان کا رب، زمین کا رب، یہاں تک کہ آگ کا بھی رب ہے. ہر چیز پر اللہ کی حکومت چلتی ہے. ہر چیز کی خاصیت کو باقی رکھنا، چھیننا یہ اللہ کا اختیار ہے. آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا. پانی کا کام ڈبونا، آگ کو بجھانا. چاقو کا کام کاٹنا. لیکن جب اللہ چاہتا ہے تو اس کی ماہیت کو اور اس کی خاصیت کو اللہ چھین لیتا ہے. لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا، اوپر سے پھینکے دہکتے ہوئے آگ میں. ادھر سے اللہ کا حکم ہوا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم کے لیے گلے گلزار بن جا، سلامتی کا باعث بن جا. دہکتی ہوئی آگ جلنے کے بجائے ٹھنڈی ہو گئی اللہ کے حکم سے. آگ پر بھی اللہ کا حکم چلتا ہے. آگ جو ہے گلے گلزار ہو گئی. کہا بردن و سلامن، ٹھنڈی بھی ہو جا، اتنی بھی ٹھنڈی نہیں ہونا ابراہیم کو تکلیف پہنچے، سلامتی کا باعث بن جا. الغرض ابراہیم علیہ السلام اس مرحلے سے بھی گزرے. لوگوں نے آپ کو محض توحید کی وجہ سے آگ میں اٹھا کے پھینک دیا. لیکن اللہ کا حکم ہر چیز پر چلتا ہے. اللہ نے آپ کو بچا لیا. اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو ہر جگہ بچا لیتا ہے. جیسا کہ نوح علیہ السلام کو طوفان سے بچا لیا. کشتی میں جو لوگ مسلمان سوار ہوئے اللہ نے ان سب کو بچا لیا. حضرت ایوب علیہ السلام بیماری میں تھے، اللہ نے آپ کو بیماری سے شفا دیا، اور جو چیزیں آپ سے چھن گئی تھی سب چیزیں اللہ نے واپس دے دیا آپ کو. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، اللہ کو پکارے، اللہ نے اس مصیبت سے چھٹکارا دیا. الغرض جس نے بھی اللہ کو پکارا مصیبت میں اللہ نے اس کی دعا سن لی. تو سورہ انبیاء کا خلاصہ یہی، انبیاء علیہ السلام
اللہ کے لاڈیلے بندے تھے، جب بھی وہ مصیبت میں اللہ کو پکارتے تھے اللہ تعالیٰ ان کی مراد پوری کرتا تھا، چاہے زکریہ علیہ السلام، چاہے یحییٰ علیہ السلام، چاہے عیسیٰ علیہ السلام، چاہے نوح علیہ السلام، سارے نبیوں کا معاملہ ایسے ہی۔ اس لیے سورت میں انبیاء کا تذکرہ ہوا، اسی لیے سورت کا نام خود الانبیاء۔ الغرض اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے رسالت کو ثابت کیا کہ رسول جو ہیں اللہ کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں اور وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس سورت کے آخر میں ایک آیت جس میں فرمایا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو دونوں جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اس کا مطلب یہ ہے آپ کی رسالت پر ایمان جو بھی لائے گا اس نے گویا اس رحمت کو قبول کر لیا، اللہ کی اس نعمت کا شکریہ ادا کیا، نتیجتاً دنیا میں آخرت میں دونوں جگہوں میں سعادتوں سے ہمکنار ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پورے جہاں کے لیے ہے، ہر جگہ آپ کی تعلیم میں رحمت کا پہلو نظر آتا ہے، مشقت کا پہلو نظر نہیں آتا۔ احکامات جہاں بھی آتے ہیں، آداب جو بھی آتے ہیں، ہر قسم کی عبادتوں میں رحمت کا پہلو غالب نظر آتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، یاد رکھو اللہ نے مجھے کسی پر لعنت بھیجنے والا بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ مجھے قیامت تک کے لیے باعث رحمت بنا کر بھیجا ہے، فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ انما انا رحمت مہدات، فرمایا میں رحمت مجسم بن کر آیا ہوں جو اللہ کی طرف سے اہل جہاں کے لیے ایک ہدیہ ہے، ایک تحفہ ہے، فرمایا۔ الغرض پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والوں کے لیے، ہر مخلوق کے لیے باعث رحمت تھے۔ پھر اس صورت میں توحید سے متعلق 6 دلائل بیان فرمائے۔ مثال کے طور پر آسمان اور زمین شروع میں ملے ہوئے تھے، اللہ نے ان دونوں کو الگ کر دیا۔ اولم یروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے، اللہ نے ان دونوں کو الگ الگ کیا۔ اور یہ بھی فرمایا وجعلنا من الماء کل شیء حی، ہر چیز کو اللہ نے پانی سے پیدا کیا، یہ بھی اللہ کی توحید کی دلیل ہے۔ پہاڑ بنائے اللہ تعالیٰ تاکہ زمین حرکت نہ کر سکے۔ پھر اسی طریقے سے آسمان کو اللہ نے چھت بنایا، اللہ نے آسمان کو چھت کے طور پر پیدا فرمایا۔ پھر اسی طرح دن ہے، رات ہے، سورج، چاند، ہر چیز باقاعدہ تیز رفتار چکر لگا رہے ہیں، یہ خود اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے کی دلیل ہے۔ ہر ایک کا محور الگ الگ ہے، کبھی جو ہے آسمان یا زمین یا کوئی سیارہ آپس میں نہیں ٹکراتے، ہر ایک اپنے اپنے مدار پر، اپنے روٹ پر برابر چل رہے ہیں، قدرت کی نشانی ہے، اللہ کے واحد ہونے کی دلیل ہے۔ پھر اس سورت کے اختتام کے بعد سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا سورہ حج میں کہ یہ قیامت کا قائم ہونا اور زلزلہ جو برپا ہوگا یہ برحق ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت ہی بڑی چیز ہے۔ اس کی ہولناکی کو اللہ نے اس طرح بیان کیا، جب قیامت قائم ہوگی تو ہر حاملہ عورت، دودھ پلانے والی عورت، دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، تمام حمل والی عورتوں کا حمل ساقط ہو جائے گا، اتنا خطرناک زلزلہ ہوگا، حاملہ کا حمل ساقط ہو جائے گا، دودھ پلانے والی، حالانکہ دنیا کے ہر کام کو چھوڑ کر ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، لیکن وہ وقت ایسا ہوگا حاملہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر بھاگ جائے گی، دودھ پلانا بھول جائے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، قیامت کے دن تم دیکھو گے لوگ گویا کہ نشے میں ہیں، حالانکہ کوئی نشے میں نہیں ہے، کوئی نشے میں نہیں ہوگا،
اس کے باوجود اس دن کے ہولناکی کا یہ عالم ہے کہ ہر آدمی مدہوش نظر آئے گا، وہ اپنے ہوش میں نہیں رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خاص کر یہ بھی بیان فرما دیا کہ یہ قیامت یقیناً قائم ہوگی، قیامت کے قائم ہونے کے ساتھ دنیا کی ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ جب لوگ قبروں سے اٹھ کر میدان محشر میں جمع ہوں گے، ہر ایک نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا، ہر ایک اپنی جان بچانے کی فکر میں ہوگا۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ حکم دے گا کہ وہ اپنی ذریت میں سے 1000 میں سے 990 پر 9 مخلوق کو جہنم کے لیے نکال دے۔ 1000 میں ایک بچے گا، 990 پر 9 جہنم کے لیے نکالنے کا حکم ہوگا۔ یہ بات سن کر حدیث میں آتا ہے حمل والوں کا حمل ساقط ہو جائے گا، بچے بوڑھے ہو جائیں گے، لوگ مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، صرف عذاب کی شدت کا یہ حال ہوگا۔ 1000 میں ایک آدمی بچے گا، 990 پر 9 سب جہنم کے لیے، سب پریشان ہوں گے۔ یہ بات جب اللہ کے نبی نے فرمایا، صحابہ پریشان ہو گئے، گھبرا گئے صحابہ، چہرے بدل گئے صحابہ کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر فرمایا، آپ لوگ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ 990 پر 9 جو جہنم کے لیے ہے وہ یاجوج ماجوج کی قوم میں سے ہے۔ یاجوج ماجوج کی قوم سے 990 پر 9 لوگ جہنم کے لیے تیار ہوں گے، تم میں سے صرف ایک ہوگا۔ تمہاری تعداد لوگوں میں اس طرح ہوگی جیسے سفید رنگ کے بیل کے پہلو میں کالے بال، یا کالے رنگ کے بیل کے پہلو میں سفید بال ہوتے ہیں، تم پہچان لیے جاؤ گے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے امت محمدیہ پورے امت میں کیسے پہچانے جائیں گے؟ وضو کی نشانیوں سے۔ امت محمدیہ وضو کے نشانی چمک رہے ہوں گے، چہرہ، ہاتھ، پیر، اس سے پہچان لی جائیں گے یہ امت محمدیہ کے لوگ ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے اہل جنت میں تم 4 میں سے ایک حصہ رہو گے۔ پورے اہل جنت میں سے میری امت کے لوگ کتنے رہیں گے؟ 1/4 حصہ تمہاری، یا 1/3 حصہ۔ 1/3 بولے تو 3 میں کا 1 حصہ تم ہی لوگ رہے گے۔ پہلے بات فرمائے 4 میں کا 1 حصہ آپ لوگ جنت میں ہوں گے، پھر فرمایا 3 میں کا 1 حصہ تم لوگ ہوں گے، یا پھر یہ فرمایا آدھی تعداد جنت میں تمہاری ہی ہوگی، فرمایا آدھی تعداد تمہاری ہوگی فرمایا۔ جسے سن کر صحابہ نے خوشی کے عالم میں اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا کہ جنت میں جانے والوں میں آدھی تعداد امت محمدیہ سے ہوگی۔ جب آپ نے فرمایا الغرض یہ گھبراہٹ کا عالم ضرور ہوگا، قیامت ہولناکی کے ساتھ قائم ہوگی، لوگ حیران ہوں گے، پریشان ہوں گے، ہر ایک اپنے اپنے پریشانی میں رہے گا، نہ باپ بیٹے کی طرف دیکھے گا، نہ بیٹا باپ کی طرف دیکھے گا، نہ بیوی شوہر کی طرف، نہ شوہر بیوی کی طرف، ہر ایک نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ یہاں تک کہ لوگ نبیوں کے پاس جائیں گے، بابا آدم کے پاس، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، سب کے پاس جائیں گے، ہر ایک بولیں گے میں سفارش نہیں کر سکتا، ہر ایک اپنے اپنے چھوٹے موٹے لغزشوں کو یاد کریں گے، کہیں گے مجھے ڈر ہے، میں اللہ کے پاس نہیں جا سکتا۔ آخر میں بات آئے گی جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، لوگ آئیں گے آپ کے پاس سفارش کرنے کے لیے، درخواست کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن جو ہے سب سے پہلے اللہ کے لیے سجدہ کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے مجھے سجدے کی اجازت ملے گی، میں سجدے میں گر پڑوں گا، پھر اللہ کا حکم آئے گا ارفع راسک، اے محمد سر اٹھاؤ، سل تعطا، مانگو تم کیا مانگنا چاہتے ہو، آپ کی مراد ہم پوری کریں گے، اشفع تشفع، سفارش کرو آپ کی سفارش ہم قبول کریں گے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے سفارش کریں گے۔
تو وہ دن جو ہے بڑا خطرناک دن ہوگا. فرمایا کہ قیامت کے دن سوائے اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دے کوئی منہ ہی نہیں کھول سکتا، کسی کی سفارش چلے گی بھی نہیں، نہ اجازت ملے گی کسی کو بات کرنے کی. لا تنفع الشفاعۃ عنده الا لمن اذن له، جس کو اللہ اجازت دے گا وہی منہ کھول سکتا. سب پریشان ہوں گے یہاں سے وہاں تک. الغرض ایک دن وہ بھی آنے والا ہے. سورہ حج میں اللہ نے یہ بات بیان فرما دی. پھر آگے چل کر کے مذہب کے اعتبار سے لوگ 6 حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے، یہ بھی بیان فرمایا. ایک طرف مسلمان، دوسری طرف یہودی، تیسری طرف نصرانی کرسچن، چوتھی طرف صحابی ستارے کی پوجا کرنے والے، پانچواں جو ہے مجوسی آگ کے پجاری، چھٹا جو ہے مشرک. مذہب کے اعتبار سے لوگوں کی 6 تقسیم ہوئی، لیکن صرف اور صرف جنت میں جانے والی قوم صرف مسلمان ہوں گے. جب تک ایمان نہیں لائیں گے یہ سب لوگ، کوئی جو ہے جنت میں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا. ایمان اور عمل جس کے ساتھ ہوگا وہی آدمی کامیاب ہوگا اور اسی کو جنت میں داخلہ کی اجازت ملے گی. پھر سورت میں، چونکہ اس سورت کا نام سورہ حج ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا حج کا اعلان کرو. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. لوگوں میں اعلان کرو، حج کے لیے اعلان کرو. لوگ تیز رفتار سواریوں میں، دبلے پتلے اونٹنیوں میں سوار ہو کر دنیا کے کونے کونے سے پہنچیں کعبۃ اللہ کو دیکھنے کے لیے، وہاں عبادت کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے لوگوں کو آنے کی باقاعدہ خبر دے دو. جب اللہ نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو تو حضرت ابراہیم نے جبل ابو قیس پر اوپر چڑھ کر کے اعلان کر دیا، حج کا اعلان کر دیے. اللہ کا گھر آباد کرنا ہے، دنیا کے کونے کونے سے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے گھر کا قصد کرے. تو حج کا اعلان ہوا، باقاعدہ جو ہے اسی کی طرف اشارہ فرمایا. پھر دوسری طرف حضرت ابراہیم کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ تم دونوں جو ہے کعبۃ اللہ کو پاک صاف کرو، شرک سے، اہل شرک سے، بت سے، بتوں کی پرستش سے کعبۃ اللہ کو پاک صاف کرو. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ. میرے گھر کو پاک صاف کرو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے. یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے. الغرض اللہ کا وہ اعلان جو ابراہیم علیہ السلام نے جو جبل ابو قیس پر چڑھ کر کے اعلان کر دیا، جس تک بھی یہ خبر پہنچی برابر وہ کعبۃ اللہ کی طرف پہنچ رہا ہے. اللہ کا کرنا عجیب و غریب ہے. جس کے نصیب میں اللہ حج لکھ دیا وہ ہر حال میں جاتا ہی ہے، سچے لگن کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ. جو آدمی دعا کرتا ہے کعبۃ اللہ کو پہنچنے کے لیے اللہ اسے توفیق دے دیتا ہے. تڑپ بھی چاہیے، پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے. حج ان لوگوں پر فرض ہے جس کو اللہ صاحب حیثیت بنائے، صاحب حیثیت بنایا. کچھ لوگ صاحب حیثیت تو نہیں ہیں لیکن خالص خلوص للہیت تڑپ کی وجہ سے اللہ انہیں پہنچا دیتا ہے. اللہ کے پاس اخلاص اور للہیت کی اہمیت ہے. جس آدمی کے اندر تڑپ ہے، خواہش ہے، بار بار اللہ سے دعا کرتا ہے، اے اللہ پوری زندگی جس قبلے کی طرف میں نماز پڑھتا ہوں وہ گھر مجھے بتا دے، میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ گھر. اے اللہ تیرے گھر کو مجھے بلا لے. ایسی دعا جو کرتا ہے اللہ اسے ضرور پہنچا دیتا ہے. اللہ کا گھر جو ہے آباد ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام نے اس کو آباد کیا، بنایا، تعمیر کی اور اسے شرک سے پاک صاف کیا. وہ گھر جو ہے 24 گھنٹہ آباد ہے. جب بھی جو ہے حرم شریف میں عمرے پہ جانے والے، حج پہ جانے والے دیکھتے ہیں، معلوم ہوتا ہے ان کو رات کے 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے دیکھو قافلہ آتے ہی جاتا ہے، آتے جاتے لوگ، لاکھوں لوگ آتے ہیں، لاکھوں لوگ جاتے ہیں.
اللہ نے وہاں ایسی برکت دی ہے، کسی چیز کی کمی نہیں، نہ بجلی کی کوئی کمی، نہ پانی کی کمی، نہ خوراک کی کمی۔ حج میں 25 لاکھ 30 لاکھ 40 لاکھ لوگ جمع ہوتے، ایک منٹ کے لیے بجلی جانے کا سوال نہیں، پانی کی قلت کا سوال نہیں، خوراک کا مسئلہ نہیں، پھل پھلاریوں کا مسئلہ نہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کر دی، اے اللہ اس مکے کو امن والا شہر بنا، وہاں کے لوگوں کو پھل پھلاریاں کھلا، وارزقہم من الثمرات، پھل پھلاریوں سے ان کو سیراب کر دے۔ آپ کی دعا قبول ہوئی، لوگوں کا دل کعبے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ آج حقیقت بول رہا ہوں، پہلے عمرے میں جانے والے بہت کم تھے، حج کو جانے والے لوگ نظر آتے تھے۔ آج اللہ کا فضل ایسا ہوا، ہر آدمی کے دل میں عمرے پہ جانے کی خواہش آ گئی۔ ایک 40-50 ہزار روپے خرچ کیا، عمرے کو پہنچ جاتا ہے۔ عمرے کو جانے کے بعد اس کا دل دوبارہ حج کے لیے مائل ہو جاتا ہے۔ عمرے کو جا کر آ کر خاموش نہیں بیٹھتا آدمی، اس کے دل میں ہمیشہ ایک خیال، ایک تڑپ، حج کے لیے ایک خواہش۔ ایسا ہی ہے وہ گھر، جتنے بار بھی آدمی حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، دل نہیں بھرتا اس کا۔ حدیث میں آتا ہے تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ پے در پہ کرو، اس سے کیا ہوگا؟ فإنہما ینفیان الفقر، اس سے فخر و فاقہ دور ہو جائے گا۔ حج اور عمرے میں مطابقت کرو، فخر و فاقہ دور ہو جائے گا، غریبی دور ہو جائے گی، گناہ مٹ جائیں گے۔ بلکہ حج کرنے والوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، جس نے حج کیا، کوئی شہوت کی بات نہیں کیا، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، ایسا واپس لوٹتا ہے وہ جیسے ابھی اپنے ماں کے پیٹ سے نکلا ہے۔ من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جس نے حج کیا پورے شروط اور آداب کے ساتھ، شہوت کی بات، شہوت کی کوئی حرکت نہیں کیا، گناہ کا کوئی کام نہیں کیا، تو ایسے واپس لوٹے گا جیسے وہ ابھی ماں کے پیٹ سے باہر نکلا ہے۔ لوگوں خاص کر کے حج ایک فرض ہے صاحب حیثیت مسلمان پر، جسے اللہ دولت سے نوازا ہے، ٹال مٹول نہیں کرنا، آئندہ سال جائیں گے، آئندہ سال جائیں گے، بچوں کی شادیاں ہو جانے دو، ریٹائرمنٹ کے بعد جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے جس پر حج فرض ہو جائے پھر بھی وہ آدمی حج نہیں کرتا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ چاہے یہودی ہو کے مرے چاہے نصرانی ہو کے مرے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ حج فرض ہونے کے باوجود تاخیر کرنا صحیح نہیں ہے، اور قرآن میں صاف فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ حج جو ہے لوگوں پر اللہ واجب کر دیا، صاحب حیثیت مسلمانوں پر جو اس گھر تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَمَنْ كَفَرَ، جس نے حج نہیں کیا، یہ نہیں فرمایا من کفر، حج نہیں کرنا گویا کہ کفر کا ارتکاب ہے۔ حیثیت ہے، طاقت ہے، صحت ہے، راستہ پر امن ہے، پھر بھی حج نہیں کرنا گویا کہ کفر کی علامت ہے۔ اس لیے خاص کر جن کو اللہ حج فرض کر دیا ہے فوراً کر لینا، اور حج ہی ایک اہم عبادت ہے جو جوانی میں کرنے کی ہے۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں حج پورا آخری کام ہے، بلکہ جوانی میں حج کریں گے صحیح حج ہوگا، بڑھاپے میں جائیں گے ہر جگہ معذور مجبور، آدمی جو ہے خود سے پورا کام نہیں کر سکتا، بڑھاپے میں کنکری مارنے جانا، قربانی کے لیے جانا، سر مڑانے کے لیے جانا، کعبۃ اللہ میں طواف افاضہ کرنا، ان سب کے لیے ہمت چاہیے، جوانی چاہیے۔ بڑھاپے میں جو لوگ آتے ہیں ہم لوگ دیکھے ہیں بیچارے بہت تکلیف پڑتے، بہت پریشانی ہو جاتی۔ جوانی میں صحت میں ہونے والی عبادتوں میں سے اہم عبادت حج ہے۔ یہ حج جو ہے جوانی میں کرنے والا ایک اہم عمل ہے، ایک اہم عبادت ہے یہ، اس لیے خاص طور اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پھر آگے چل کر اس سورہ حج میں کچھ احکامات بھی دیے، حج سے متعلق احکامات، حج کرنے سے متعلق، قربانی سے متعلق احکامات۔ قربانی کا بھی حکم ہوا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سنتوں میں سے اہم سنت ابراہیمی عید الاضحیٰ ہے،
اس میں یہ فرما دیا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، تمہاری قربانی سے اللہ کو گوشت بھی نہیں پہنچتا، خون بھی نہیں پہنچتا، کیا پہنچتا؟ اللہ تمہارے تقوی کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اہم چیز تقوی ہے، قربانی میں، عبادتوں میں، روزے میں، ہر چیز میں اللہ کے پاس مطلوب کیا ہے؟ تقوی، یہ چیز اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ پھر نماز قائم کرنے کا حکم ہوا، زکوٰۃ دینے کا حکم ہوا، اللہ کے راستے میں جہاد کا حکم ہوا۔ الغرض سورہ حج چند احکامات کے ساتھ ایک اہم سورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے خصوصاً خاص احکامات سے اس صورت میں نئے احکامات بھی دیے ہیں۔ اس کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے، یہ صورت مکی ہے یا مدنی ہے۔ صحیح بات یہ ہے کچھ حصہ مکی ہے، کچھ حصہ مدنی ہے، جیسا کہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ صورت جو ہے ایک ایسی واحد صورت ہے جس میں 2 سجدے بھی آئے ہیں۔ خاص کر قرآن میں جہاں بھی سجدہ آتا ہے اس کا حکم مستحب ہے۔ اگر امام بھول کر سجدے کی آیت میں سجدہ نہیں کیے اس پر سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تلاوت کر رہے ہیں آپ، آیت سجدہ گزرتے ہوئے سجدہ نہیں کیے، بعد میں آپ کو یاد آیا بعد میں بھی کر لے سکتے۔ سجدے تلاوت کے لیے وضو بھی شرط نہیں ہے، سجدے تلاوت کے لیے وضو بھی شرط نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے سورہ نجم وغیرہ کی آیتیں اللہ کے نبی پڑھتے تھے، باقاعدہ سجدہ بھی کیے، پھر اور ایک مرتبہ آپ نے اسی صورت کو پڑھا لیکن آپ نے سجدہ نہیں کیا، کبھی آپ نے کیا کبھی آپ نے نہیں کیا۔ اس کا حکم پورے قرآن میں 14 سجدے بھی کیوں نہ ہوں واجب کا حکم نہیں ہے۔ بعض مسجدوں میں تراویح کے دوران امام صاحب جو سجدے کی آیت پر گزرے سجدہ نہیں کیے تو باقاعدہ پھر 2 رکعت دوبارہ دہرانے پر لوگ اصرار کرتے۔ بعض مسجدوں میں خاص کر ایسا ہوا ہے قریب میں، اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر امام صاحب بھول گئے کوئی حرج ہی نہیں، اس کے لیے دوبارہ نماز دہراؤ، وہ 2 رکعت دوبارہ دہراؤ، کوئی ضروری نہیں۔ حکم استحباب ہے، مستحب ہے، کر لیے اچھا ہے، نہیں کیے کوئی حرج نہیں۔ اللہ کے نبی سے آیت سجدہ میں سجدہ بھی ثابت ہے اور سجدہ نہیں کرنا بھی ثابت ہے۔ اس لیے خاص کر کے سورہ حج میں شروع میں بھی ایک سجدہ ہے، آخر میں بھی ایک سجدہ ہے۔ آج دوسرے سجدے پر سجدہ نہیں کیے لیکن کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے خاص طور پر قرآن میں جہاں بھی سجدے آئیں، مثال کے طور پر آیت سجدہ ہے، آپ یاد کرتے ہیں، بار بار پڑھتے، جسے حفظ کے بچے قرآن یاد کرتے ہیں تو جو ہے 10 بار پڑھے، ایک بار سجدہ کر لے کافی ہے۔ پڑھنے والا بچہ 100 بار پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے 100 بار سجدہ کرنا ضروری نہیں ہے، ایک بار سجدہ کر لیا کافی ہے، اور اس کے لیے وضو بھی شرط نہیں ہے۔ خاص کر کے یہ سجدے سے متعلق یہ بھی احکام جاننے کی ضرورت ہے۔ الغرض سورہ حج بڑی اہم صورت ہے جس میں قیامت کے ہولناک مناظر پیش کیے گئے ہیں اور ساتھ میں کچھ احکامات بھی پیش کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام احکامات کو غور سے سننے کے ساتھ ساتھ اس پر ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔